बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ख़बरें क्विकली शुरू करते हैं। मंसूर अली ख़ान के शो में दोस्त हैं, भाई हैं, उनके शो में एक फड्डा हुआ है और आसमा शिराजी साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा और इनके साथ साथ अज़हर सिद्दीक़ साहब, ये फड्डा क्या है, बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ा चल रहा है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, अपनी राय भी आपको दूंगा। चाबी वाले खिलौने जो हैं वो ठीक ठाक चाबी भर दी गई है, ऑन हो गए, इनकी भी बात करेंगे। इमरान खान साहब के घर तलाशी हुई और तलाशी हुई भी, तलाशी नहीं भी हुई, क्या हुआ है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ क्विक खबरें वो आपके सामने रख दूं मैं। ये जो MPO है, 3 MPO, नक्स अमन का खदशा, इसके तहत उठाओ और हालात ख़राब कर देगा ये आदमी, उसके बाद रख दो, अंदर डाल दो, 30 दिन के लिए अंदर, 25 दिन के लिए अंदर, 20 दिन के लिए अंदर। फिर घर वाले जो है वो अक्सर जेब गर्म करते हैं अंदर करने वालों की, और फिर बंदा छूट कर आता है, ये हमने अक्सर देखा है। तो मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, उन्होंने फ़ैसला दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट के, और फैसले में कहा है कि इस तरह से किसी शहरी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता, और साथ ही उन्होंने हिरासत में जितने दिन रखा गया है फ़ी दिन 5,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। साथ ही कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी होगी, जो मुकदमे की कॉस्ट है। हमारे यहाँ इसका कानून जो है वो मौजूद है, लेकिन कोई इस पर जाता नहीं है क्योंकि वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। गोरों के देश में ये फौरी तौर पर अमल होता है, तो लोग इस पर जाते हैं कि मैं अगर मुकदमा जीत गया हूँ तो अब मैं अपने वकील को इतनी लंबी चौड़ी फ़ी दूंगा, मुकदमे के दीगर अखराजात हैं वो सब करूँगा, तो ये मैं क्यों करूँ, मैं तो जीत गया। तो ये भी वो दूसरी पार्टी भरती है। बाहर कानून जो है वो इसलिए उसके साथ मजाक नहीं किया जाता, हमारे यहाँ कर लिया जाता है। तो बहरहाल ये जो मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब हैं, इन्होंने फैसला दे दिया, अच्छा फ़ैसला है। इमरान रियाज़ ख़ान, हमारा भाई इमरान खान साहब ने उसके बारे में बात की है। बाज़ इत्तलात ये हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान की जो हालत है उसके हवाले से बाज़ लोग बात कर रहे थे। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि तशद्दुद किया गया है, उस तशद्दुद के नतीजे में इमरान रियाज़ ख़ान को फ़ौरी अदालत में पेश किया जा सके, इस काबिल नहीं है। जो तशद्दुद करने वाले हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि निशान वगैरह ख़त्म हो जाएं। ये बात आफ्ताब साहब ने भी कही थी। तो इमरान खान साहब ने तो खदशा ज़ाहिर किया है कि उनकी मालूमात के मुताबिक इमरान रियाज़ पे टॉर्चर किया गया है। उन्होंने उससे आगे भी एक बात की है, मैं वो बात ना कर सकता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मैं सोचना चाहता हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इंतहाई फजूल किस्म की ये बात कर रहे हैं, उनके मुँह में खाक, मैं ये बात सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन अदालत में जो हुआ, बेशर्मों की तरह IG पंजाब साहब ने बता दिया कि हमें दरकार नहीं था बंदा, हमें मतलूब नहीं था, हमने छोड़ दिया। मतलूब नहीं था, मैं तो हैरान हूँ भट्टी साहब पे। भट्टी साहब आपके सामने IG पंजाब कह रहा है हमें बंदा मतलूब नहीं था, हमने छोड़ दिया। हो सकता है खुद छुप गया हो कहीं, आपके सामने IG ये बता रहा है, तो आप कम से कम उससे पूछें, वहाँ पर सवाल किया जाए कि आपको मतलूब नहीं था। एक बंदा आपने एयरपोर्ट पर रुकवाया, आपने उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दिलवाई, उसके पीछे गए, उसे जाके लेकर आए, गिरफ्तार किया, जमाने ने देख ली वीडियो, और अब आप कह रहे हैं मतलूब नहीं था। मतलूब नहीं था तो क्यों लेने गए थे उसको? अभी कुछ और निकलेगा मुंह से, अब वो कह रहे हैं हमें मतलूब नहीं था, और ये बात पे फिर उसके बाद तौहीन के मुकदमे करने आ जाते हैं। तो ये इंतहाई गलत, पंजाब पुलिस मुसलसल झूठ बोल रही है, और इस मामले में पंजाब पुलिस को बहुत कुछ पता है। इमरान रियाज़ के वालिद ने कहा अदालत में मौजूद हर शख्स जानता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है, और इस सवाल का जवाब जो है वो नहीं पता, तो अदालत को नहीं पता। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बाज़ लोग, बहुत सस्ते दानिश्वर होते हैं ना, 1 रुपये की 4 दानिश्वर, इंतहाई घटिया वाले, वो कह रहे हैं कि जी ये देखें, इसको अदालत ने बाकायदा तौर पर रिहा करने के अहकाम दिए, इससे एक अंडरटेकिंग मांगी, ये जो है वो बाहर ही नहीं आना चाहता, यानी बंदा बाहर नहीं आना चाहता। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से लोग ये बातें कर रहे हैं। क्या एक आदमी के बुनियादी हुकूक इस मुल्क में सल्ब कर लिए गए हैं? शाह महमूद कुरैशी के केस में हुआ यह है कि वहाँ उनसे कहा गया था, अदालत की जानिब से कहा गया था कि अब आप लिख कर दें कि आप ये नहीं कहेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ये तकरीर नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर ये बात नहीं करेंगे। इतना सख्त अंडरटेकिंग, बुनियादी इंसानी हुकूक, बोलने की आज़ादी, जब आप किसी शख्स की, और वो शख्स भी पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन भी इस मुल्क की सबसे मकबूल जमात का दूसरा बड़ा पॉलिटिशियन, उससे अगर आप लेंगे तो वो क्यों इतनी सख्त अंडरटेकिंग दे? शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक किया। मंसूर अली खान के शो में फड्डा हुआ ये कि शो था मंसूर अली खान का समा पर। मेरे सवाल वहाँ पर आमिर मीर जो है वो आके अपना रिवायती अंदाज में बता रहे थे कि जी क्या हुआ ज़मान पार्क में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इसके अलावा एक एक्सपायर्ड निगरान हुकूमत का वज़ीर
جس کی اب کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، وہ بیٹھ کے فواد چودھری کے بارے میں، باقیوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہے تھے. وہ پہلے بھی بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ ہم ایسی دوڑ لگوائیں گے، ہم ویسی دوڑ لگوائیں گے. اپنی صحت دیکھیے آپ نے. فواد چودھری کرکٹ بھی کھیلتا ہے، وہ بندہ گر گیا تھا، وہ آپ سے فٹ ہے. آپ ایسی دوڑ لگوائیں گے، آپ دوڑیں گے اس کے ساتھ. مطلب ان سے کچھ بھی کروا لو. خیر شو میں منصور علی خان کے یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ نکل گئے جب شاید کال پہ تھے. اس کے بعد جو ہے آسمہ شیرازی تھیں، اظہر صدیق صاحب تھے لوگوں کے سامنے، اور ازما بخاری تھی. آسمہ شیرازی نے کہا کہ میں اس شخص کے ساتھ، اظہر صدیق کے بارے میں نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ یہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے. آسمہ شیرازی صاحبہ نے اپنی ایک ریزن دی اور وہ اٹھ کے چلی گئیں شو سے. اس کے بعد ازما بخاری صاحبہ نے بھی کہا میں بھی جا رہی ہوں. دونوں نے اپنی اپنی سنائی. اظہر صدیق صاحب نے کہا ہمت ہے بیٹھیں جواب لیں مجھ سے. اظہر صدیق صاحب نے اسی وقت جواب دینے کا چیلنج دیا، لیکن دونوں اٹھ کر چلی گئیں. تلخ کلامی ہو گئی. میں نے فون کیا آسمہ شیرازی صاحبہ کو اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا. آسمہ شیرازی صاحبہ نے کہا کہ میرے بارے میں پہلے بھی بہت ہی فضول اور گھٹیا باتیں اظہر صدیق کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کر چکے ہیں اور میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تھی. اظہر صدیق صاحب نے اپنا موقف اسی وقت کہا، چیلنج کیا کہ میں رکھتا ہوں، بیٹھیں بات کریں مجھ سے. اور اظہر صدیق صاحب اپنی بات رکھ رہے تھے. آسمہ شیرازی صاحبہ چلی گئیں. میں نے تو ان سے کہا آسمہ شیرازی صاحبہ سے، میں نے کہا آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا، جواب دینا چاہیے تھا. کہ نہیں یہ بہترین جواب تھا میری طرف سے، میں دے کر آ گئی آن ایئر، اس سے بہتر جو ہے وہ میں جواب نہیں دے سکتی تھی. تو آئی ہیو سلیپٹ ہم، اور یہ جو ہے وہ میری طرف سے جواب تھا، بہترین جواب تھا. یہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے کم و بیش مجھ سے گفتگو کی. میں نے منصور کو فون کیا، منصور سے بات ہوئی تو منصور نے کہا، اور آسمہ شیرازی صاحبہ نے ایک اور بات کی کہ منصور کی ٹیم سے بھی میں احتجاج کرتی ہوں، انہوں نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے. کیونکہ آسمہ شیرازی نے مجھے بتایا کہ منصور کی ٹیم نے بتایا تھا کہ اطہر کاظمی تھے پروگرام میں، اظہر صدیق نہیں تھے. تو پھر جب میں نے یہ بات منصور سے پوچھی، منصور نے کہا جی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اطہر کاظمی شو میں تھے. اور پھر اس کے بعد سنو نیوز نے، جہاں پہ اطہر کاظمی شو کرتے ہیں، یہ فیصلہ کیا کہ انہیں کور کمانڈر ہاؤس سے ایک تمام اینکرز لے جا کے ایک ذرا ڈیٹیلڈ شو کرنا ہے. جب اس شو کے لیے وہ تمام اینکرز وہاں لے کے جا رہے تھے، اطہر کاظمی وہاں چلے گئے، مجبوری بتا دی انہوں نے. اظہر صدیق صاحب شو میں آ گئے، ان سے ریکویسٹ کی گئی. آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ ایک بریک میں بھی بیٹھی نہیں، لیکن جب انہیں موقع ملا بات کرنے کا تو وہ احتجاج کرتے اٹھ گئیں. ازما بخاری صاحبہ بھی اٹھ گئیں. ازما بخاری نے اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اس سلسلے میں اپنا ایک موقف بھی دے دیا. اظہر صدیق صاحب نے بھی اس سلسلے میں اپنی بات کر دی. میرا یہ خیال ہے کہ ایک جو منصور بتا رہے ہیں کہ ان کے کوارڈینیٹر کو پتا تھا کہ آسمہ شیرازی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی، پہلے بھی ایک بار انکار کر چکی ہے. ان کے پروڈیوسر کو نہیں پتا تھا، اس لیے یہ غلط فہمی ہوئی ہے. تو ایک آسمہ اگر یہ پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی اسکرین پر، تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. دوسرا، اگر کوئی شخص ہے، آپ کو ایشو بھی ہے، تو آن ایئر بات نہ کریں، لیکن بیٹھیں. ٹیلی ویژن پہ آپ کا موقف جانا ضروری ہے، وہ موقف رکھیں. اور یہ جو برداشت کا معاملہ ہے، تو اس برداشت کے معاملے کو دوسرے کو سنیں، اپنی سنائیں، ٹکا کے سنائیں. اور اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو زیادتی کا بھی جواب دیں. میرا یہ خیال ہے کہ چلے جانا چاہیے آن ایئر اور جواب دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی وہاں پہ بھی بدتمیزی کرتا ہے تو پھر آپ ان پروٹیسٹ اٹھ جائیں. یہ بھی کیا جا سکتا تھا. بہرحال آسمہ شیرازی صاحبہ کی اپنی رائے ہے، یہ میرا اور منصور کا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ ٹھیک ہے یہ انہوں نے کیا، یہ ان کی رائے ہے، ان کا فیصلہ، ان کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے. اس کے بعد چابی والے کھلونے جو ہیں وہ آن ہو گئے ہیں، اور 22 مئی کو کراچی سے اسلام آباد تک اب پاکستان بچاؤ مارچ کیا جائے گا ان کی جانب سے. یہ جو ہے ابھی گزشتہ دنوں میں 2 سے 3 بار اپنا ایک احتجاج کا اعلان کر کے واپس لے چکے ہیں. انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پہ 2 بار احتجاج کا اعلان کیا، واپس لے لیا. گستاخی کے معاملے پہ احتجاج کا اعلان کیا، واپس لے لیا. میکرون کے ساتھ شہباز شریف کی تصویریں وغیرہ آئی، ان کو اب مرچیں نہیں لگیں، پہلے لگتی تھی بہت زیادہ، اب کیوں نہیں لگیں. اب یہ جو ہے وہ پاکستان بچاؤ ریلی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت کے خلاف یہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے 9 مئی کے واقعات پہ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے کریں یہ ریلی. عمران خان صاحب کی جماعت کا اپنا ایک موقف ہے، وہ اپنا موقف سامنے رکھ رہے ہیں. اور جو 9 مئی کو ہوا وہ قابل مذمت ہے، بھرپور قابل مذمت ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی صورت میں. اور کچھ جگہوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ چیزیں بہتر کی جائیں، ان کوششوں کی سب کو سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن یہ جو سعد رضوی صاحب ہیں، یہ پہلے آ رہے تھے جب 14 مئی کا الیکشن تھا تو 12 یا 13 مئی انہوں نے ڈیٹ دی تھی، تب بھی دھرنے پہ آ رہے تھے. تو یہ ہر بار صحیح وقت پہ اپنا جو اعلان ہے وہ کر کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اب کی بار پھر آ گئے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے گھر کی تلاشی ہو گئی ہے. گھر کی تلاشی میں ہم نے دیکھا میڈیا کے 7 لوگ گئے. عمران خان صاحب نے پہلے بھی میڈیا کو دکھایا، انٹرنیشنل میڈیا کو دکھایا، پھر میڈیا بلا لیا تھا.
تو لاہور کی انتظامیہ آئی, پولیس کے آفیسرز آئے, اور انہوں نے جا کر خان صاحب سے گھر کے باہر تو ہم نے دیکھا جیسے تلاشی وغیرہ لے رہے, لوگوں نے کہا کچھ نہیں ملا. اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں نے عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان سے بھی کچھ معلومات حاصل کی. تو انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں ہمارے 7,500 ورکرز جو ہیں وہ گرفتار ہیں. انصاف لائرز فورم جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں وکلا کے ساتھ ان کے لیے کام کر رہا ہے. ٹکٹ ہولڈرز کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے ورکرز کے لیے وہ پارٹی کو بتائیں. تو یہ ہمارے اینڈ پر صورتحال ہے, لیکن ہم سے جو کہا گیا وہ یہ تھا کہ 2200 لوگ ہیں جو زمان پارک میں. میں نے کہا وہ 5 مرلے 4 مرلے کنال کا, معاف کیجیے گا, کنال کا اگر پلاٹ ہے تو اس میں جو گھر بنا ہوا ہے کورڈ ایریا وہ تو شاید 2 کنال کا گھر ہوگا, تو اس میں کیا نکلے گا 2200 لوگ. تو کہنے لگے نہیں, ان 2200 لوگوں میں سے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ سے کہ ہمیں لسٹ دے دیں 2200 لوگوں میں کون کون چاہیے, ہمیں پتہ چل جائے. اور ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر آئیں اور آ کے کہیں کہ اچھا یہ جو آدمی ہے خان سامہ, یہ جو آدمی ہے یہ صفائی والا, یہ چاہیے ہمیں, یہ دہشت گرد ہے. تو کہنے لگے اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر تو پتہ نہیں آپ کس کو پکڑ لیں. وہاں اور وکیل کو کہیں یہ وکیل جو ہے یہ دہشت گرد ہے, یہ پکڑ لیں. تو انتظار صاحب نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ FIR درج کرنے کی جو بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا دیکھیں سیکشن 47 ہے, اس کے تحت جو پریمیسز ہے اس پریمیسز کے تحت جو انچارج ہے اس انچارج کی اجازت ہوگی اور اس کو بتایا جائے گا کہ ہمیں تلاشی لینی ہے اور تلاشی میں ہمیں کیا چاہیے, کس چیز کا شک ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے, کوئی چیز برآمد کرنی ہے, اوزار ہے, آلہ قتل ہے, بندہ ہے, جو چیز برآمد کرنی ہے اس کا بتایا جائے گا تحریری طور پر, اور اس کے وارنٹ دکھائے جائیں گے, پھر ہوگا یہ کام. ایسے نہیں ہو سکتا کہنے لگے ہم نے یہی بتایا انتظامیہ کو. انتظامیہ جو ہے 2200 بندوں کے نام دینا نہیں چاہ رہی اور ایسے ہی کام کرنا چاہ رہی ہے. ایسے یہ کام ہو نہیں سکتا. تو یہ صورتحال ہے. میں نے آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کی افواج پاکستان کے ہاتھوں تفتیش یا ان کے حوالے کیے جانے کے حوالے سے پوچھا. انہوں نے کہا یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائیں گے جس کے لیے سادہ اکثریت چاہیے, اور اس کے بعد FIR درج ہوگی, کیونکہ FIR درج کرنے کا اختیار جو ہے وہ افواج پاکستان کے پاس نہیں ہے. FIR پولیس درج کرے گی اور تفتیش جو ہے اس کو پھر آرمی ایکٹ کے تحت آگے دے دیا جاتا ہے. تو اس میں یہ چیز پاسبل ہوتی ہے, لیکن جب یہ مرحلہ آئے گا تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.